یہ جواہر میں لکھا ہے۔ اب ہمیں کچھ لوگ توجہ، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ نہیں، اشاعت التوحید، مسئلہ علم غیب، حاضر ناظر مختار کل اور مسئلہ دعا پکار اشاعت التوحید کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا موضوع والا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو جو فروئی کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ دیوبند کو ماننے والا ہے، نہ اکابر کا وہ ماننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نمبر 2 صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرا ختم ہے، اشارہ کر رہا ہوں، جو ہمیں کہتے ہیں یہ اکابر کے باغی ہے، ان کے بارے میں اتنی بات سن لو، خدا کی قسم ان کی ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا نام ہے فتوحات صفدر، اس میں 3 جلد کے اندر اور تسکین الاذکیاء، اس کے تسکین الاذکیاء کے اندر اس گروہ کا ایک بڑا اپنے آپ کو مناظر کہنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ من دون اللہ کا لفظ یہ بتوں کے ساتھ خاص ہے اور اموات غیر احیاء یہ بتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جو آدمی اموات غیر احیاء یا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ہم عن دعائہم غافلون، ان آیات جن میں من دون اللہ کا لفظ ہے انبیاء اولیاء پر فٹ کرتا ہے، وہ خارجیوں سے بدتر ہے اور وہ یہودی ہے، یہ اس فرقہ کا وہ ماسٹر اور وہ مناظر کہتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا، کعبہ کے رب کی قسم یہ جو اس نے کہا کہ من دون اللہ، اللہ کے انبیاء کو کہنے والا، اولیاء کو کہنے والا، وہ یہودی ہے، خارجیوں سے بدتر ہے۔ ذرا اٹھا بیان القرآن اسی آیت کے ساتھ اموات غیر احیاء، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انبیاء کو بھی شامل ہے۔ ذرا اٹھا حضرت عثمانی کی تفسیر عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے۔ علامہ عبدالحق حقانی وہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی شامل ہے۔ کشف الرحمان جس کی 11 اکابر نے تصدیق کی وہ فرماتے ہیں یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے۔ اور اسی طرح روح المعانی ابو سعود دنیا اہل سنت کی تفسیریں اٹھاتا رہے، سب کہیں گے انبیاء کو بھی شامل ہے۔ حتیٰ کہ بریلی کے احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اموات غیر احیاء یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے، غیر انبیاء کو بھی شامل ہے۔ احمد رضا خان مانتا ہے لیکن یہ غالی گروہ یہ کہتا ہے جو انبیاء کو شامل کرے وہ یہودی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ایمان سے بتانا، اکابر دیوبند کو یہودی وہ کہہ رہا ہے، الزام مجھ پہ لگاتا ہے، حضرت تھانوی پہ فتویٰ وہ لگا رہا ہے، الزام مجھ پہ لگاتا ہے۔ نمبر 2 اس نے کہا قرآن مقدس نے شہید کے جسم کو زندہ کہا ہے۔ ایک تو اللہ پر جھوٹ بولا ہر جگہ پہ اور کتابوں میں، حیات انبیاء کتاب میں بھی یہی مسئلہ لکھا، تسکین الاذکیاء میں بھی یہی مسئلہ لکھا، مقام حیات میں بھی یہی مسئلہ لکھا، تسکین میں بھی یہی مسئلہ لکھا، اور لوگوں کو کہا جو شہید کے جسم کو مردہ کہے وہ گستاخ ہے، جو شہید کے جسم کی حیات نہ مانے وہ بے ادب ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ ایک طرف یہ فتویٰ ہے، میں نے کہا ذرا اٹھا حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب آب حیات صفحہ 198 پہ موجود ہے، ان کی کتاب اجوبہ 40، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ارواح شہداء کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ آب حیات ہے۔ اور اجوبہ میں حضرت نانوتوی فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن شہید کا جسم مردہ ہے، یہ لفظ ہے حضرت نانوتوی کے، لیکن شہید کا جسم مردہ ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے علم الکلام میں لکھا قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم اس کا مردہ ہے۔ مولانا محمد مالک کاندلوی اس نے معارف میں لکھا قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم اس کا مردہ ہے۔ اور اسی طرح ابو حیان اندلسی نے لکھا آیاء دون اجسادہم، بیضابی والے نے لکھا کہ انا حیاتہم لیست بالجسد، ان کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں۔ شیخ زادہ البیضابی نے لکھا تنبیہ علی انا حیاتہم لیست بالجسد۔ صاحب روح المعانی نے لکھا اما بہذا الجسد الرمیم، یہ جسد رمیم والی زندگی جو مٹی میں مٹی
ہو گیا. فرماتے ہیں اس میں کوئی فضیلت نہیں سوائے ضعیف ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خراب کرنا ہے. میرے بھائیوں، ادھر وہ غالی گروہ کہتا ہے جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے. ادھر حضرت نانوتوی کہتے ہیں شہید کا یہ جسم زندہ نہیں، اور سارے اکابر کہتے ہیں شہید کا یہ جسم زندہ نہیں. بتاؤ یہ قرآن کے انکار والا فتویٰ یہ کہاں لگے گا؟ دیوبند کے نام پہ ٹکڑے وصول کرنے والوں، تم نے حضرت نانوتوی کو قرآن کا منکر کہا، الزام ہم پہ لگایا. تم نے حضرت تھانوی کو یہودی تک کہا، الزام ہم پہ لگایا. اور ذرا آگے سن اور ذرا ٹھنڈے دل سے جو لوگ ان کی بکواس بازی کے ساتھ نرمی کرتے ہیں ان کی خدمت میں 10 بستہ عرض کرتا ہوں. ہمیں متشدد کہنے والے اور ہمیں اس مسئلے میں تشدد کا تانا دینے والے وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ادھر اکابرین دیوبند کا نام لے کر ایک ایک بزرگ کو وہ کافر بھی کہیں، ایک ایک بزرگ کو وہ یہودی بھی کہیں، ایک ایک بزرگ کو وہ جاہل بھی کہیں تو ان کو سلام ہوتا ہے، اور ہم فقیر اکابر کا دفاع کریں تو ہم بدنام ہوتے ہیں. آخر یہ دو رنگی ہے کیوں؟ اسی طرح یاد رکھو انہوں نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، اس آیت سے یہ مسئلہ ذکر کرنا یہ سیف اویسیہ میں موجود ہے، حیات برزخیہ نامی کتاب میں موجود ہے، تسکین الاذکیاء میں موجود ہے، اور اس فرقہ کی ذمہ دار کتابیں وہ کہتے ہیں جو انک لا تسمع الموتى سے یہ استدلال کرتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. وہ قرآن کا محرف ہے، اس نے قرآن کی تحریف کی، اور انہی کے بزرگوں نے کہا یہ سماع الموتى میں گجرانوالہ کی شیخ الحدیث نے کہا جو مردوں کے ادراک کا منکر ہے وہ اس کے اگر کافر نہیں، اول تو کافر ہے، اگر کافر نہیں تو ملحد ہونے میں اس کے اندر شک ہی نہیں، وہ پکا ملحد ہے. یہ سماع الموتى میں اس نے لکھا. میں نے کہا ذرا دیکھ، ہم تو تیرا احترام کر لیتے لیکن اکابر کے نام پہ روٹیاں کھانے والے آج اکابر کو اتنی سخت فتویٰ بازی اور اتنی سخت میزائلوں کا نشانہ ذرا اٹھا. انک لا تسمع الموتى، اس سے استدلال میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے نہیں کیا، میرے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان نے نہیں کیا. تیرا یہ ملا کہتا ہے اس آیت کی تحریف بن جاتی ہے اگر عدم سماع ثابت کیا جائے. ذرا دیکھ اور اپنے سینے کو ٹھنڈا کر. اس آیت سے عدم سماع موتى پر استدلال سید کائنات ام المومنین نے کیا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، سیدہ کائنات نے کیا. اور اس آیت کا مطلب کہ مردے نہیں سنتے، کوئی بھی نہیں سنتا. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کیا، میری نمان الکوکب الدری اٹھا، تقریر جنجوئی اٹھا، فاتحہ کا صحیح طریقہ اٹھا، حضرت امام اعظم نے کیا. اسی آیت کو لے کر کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، اس آیت سے استدلال مغنی ابن قدامہ اٹھا اور شرح المہذب اٹھا. وہاں پر مذہب شافعی بھی مذہب حنبلی بھی یہی مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. اس آیت کا مطلب ہے کوئی نہیں سنتا. انک لا تسمع الموتى چلتا 360 کتب فقہ حنفی کی یہی مسئلہ بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سن سکتا. اور ہاں دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی عزیز الرحمان وہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ جان لیں قرآن کریم میں سماع میت کا انکار کیا گیا ہے، اور 13ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے. یہ دیوبند کا فتویٰ یہی بات حضرت گنگوئی کے تالیفات رشیدیہ میں الکوکب الدری میں. اور ذرا توجہ کر، اس نے کہا یہ تعویذ المسلمین یہاں لاہور کے ایک ملا کی کتاب جس پر بہت ساروں کے دستخط اور تقریریں، اس نے وہاں پر لکھا جو ام المومنین کو سماع موتى کا منکر بتلائے وہ مرزئی ہے. میں نے کہا ذرا لسٹ تیار کر، اکابر کے نام پہ ٹکڑے وصول کرنے والا ام المومنین کو سماع میت کا منکر بتانے والا امام بخاری ہے، ام المومنین کو سماع میت کا منکر بتانے والا امام مسلم ہے، امام نسائی ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، مفتی عزیز الرحمان دیوبندی ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی ہیں، علامہ عینی ہے، ابن حجر
کستلانی ہے، ابن حجر اسقلانی ہے، کستلانی شارح بخاری وہ ہے، ابن منیر ہے، ابن تین ہے، اس پر 300 سے زیادہ حوالے پیش کیا جا سکتے ہیں جو اکابر کہتے ہیں سید کائنات نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو مسئلہ بتایا، لوگوں جس پہ بھی موت آ جائے، نہ انبیاء کو مستثنا کیا، نہ امام الانبیاء کو مستثنا کیا، فرماتی ہیں وہ نہیں سن سکتا، جس پہ بھی موت آ جائے وہ نہیں سنتا۔ اور تیرا مولوی کہتا ہے جو حضرت سید کائنات کو یہ سماع موتا کا منکر بتائے وہ مرزئی ہے۔ ذرا مرزائیت کے فتوے کی زد بھی دیکھ، ایک اکابر بھی باقی نہیں رہے گا، تمام اکابر پر تو مرزائیت کا فتویٰ لگائے تب بھی تو وفادار ہے۔ اور میں کہوں کہ سید کائنات کی بات مان لو، آیت کا کوئی مطلب ہے کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، مجھے کہتا ہے یہ گستاخی اکابر ہے، یہ اکابر کی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس مسئلہ پر بے شمار حوالے میں نے اس موضوع پہ مستقل کتاب لکھی، اکابر کا باغی کون۔ اب میں دیکھتا ہوں دنیا میں اگر کسی غیرت والا لال ماں نے جنا ہے اس کے ایک ایک لفظ کا ذرا جواب دے، اور یاد رکھو یہ آسمان زمین بدل جائے گا، ایسا ماں مولوی نہیں جنا جو اکابر کے باغی کا جواب دے سکے۔ وجہ یہ ہے وہاں پر دیکھ لینا، اور 500 سے زیادہ ایسے مسائل ہیں جن میں انہوں نے اکابرین دیوبند کو یہودی کہا، مرزائی کہا، جاہل کہا، مشرک کہا، اور سب کچھ کہتے رہے، ادھر قرآن کے مد مقابل اکابر پیش کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، یہی میں کہنا چاہتا تھا، غیر کی آنکھوں کا تجھے تنکا آتا ہے نظر، ذرا اپنوں کو سنبھال۔ اور آخر پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ 15,000 کا اعلان کیا تھا، یہی سٹیج تھا، اللہ کے فضل سے وہ 15,000 اب بھی میرے جیب میں ہے، اور وہ تجارت بڑی کامیاب رہی۔ 25 لاکھ کا ان پہ قرض چڑھا، امیر محترم کی سرزمین پہ 25 لاکھ کا قرض چڑھا، اور ایسے چڑھا کہ گھر کو بھی ڈبا گیا۔ آج وہی جو کہتا میں نازم اعلیٰ ہوں، میں امیر ہوں، اس کی جماعت نے جوتے مار کے اسے جماعت سے فارغ کر دیا۔ کہتا ہے کھاتا تو اس مسئلے کے نام پہ ہے، اور اشاعتیوں کے طالب علم کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتا، چل دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ۔ انہوں نے نکالا اور ایسا ذلیل کر کے نکالا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ وہی منظر آج بھی پیش ہونے لگا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ آل حق کا قافلہ ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا وہ پاس ہو جائے گا۔ یہ کسی آدمی کا مقابلہ نہیں جو اشاعت التوحید کے مشن سے ٹکراتا ہے، وہ رب کے قرآن سے ٹکراتا ہے، وہ پیغمبر کی عزت کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور جو رب کے قرآن سے ٹکرائے، پیغمبر کی عزت کے مقابلے میں آئے، اللہ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر فما علینا۔